کام کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں. جہاں تک جو ہے وہ پہلے فائدہ کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے کام جو بگڑے نہ کریں، بہت سے لوگ ہیں جن کے کام بگڑ جاتے ہیں، ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، عین منزل پہ پہنچتے ہیں پھر ایک دم ڈھہ جاتے ہیں، اور کوئی کل سیدھی نہیں ہے، یہ حالت ہوتی ہے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کے لیے 411 مرتبہ روزانہ یہ پڑھا جائے، اول آخر 200 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اب درود شریف درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 200 مرتبہ درود پڑھیں اور 411 مرتبہ یہ پڑھیں. کوئی ایک وقت مقرر کر رہے ہیں کہ اس نماز کے بعد میں نے پڑھنا، پھر اسی کے بعد پڑھتا رہے. اور یہ 92 ڈیز جو پابندی سے کرے، اس کا کوئی کام پھر اٹکے گا نہیں، اور سارے کام جو ٹیڑھے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ اس میں بڑی طاقت ہے. اور دوسری اس کے اندر تاثیر ہے کہ اگر کوئی تقوی والا بننا چاہتا ہے، نیک صالح بننا چاہتا ہے، یا والدین چاہتے ہیں کہ اولاد نیک صالح بن جائے، یا یہ کہ بیوی چاہتی شوہر جو وہ نیک صالح ہو جائے، کوئی بھی رشتہ، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس متعلقہ شخص کو کھلاتے رہیں. اگر کھلانا ممکن نہیں ہے تو تصور میں اس کے اوپر دم کرتے رہیں، یا اس کے کپڑے وغیرہ کلوزٹ میں ٹنگے ہوئے تو ان کے اوپر پانی چھڑکتے رہیں. اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو متقی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت زبردست فائدہ. سبحان اللہ. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں مجھ پر جو ہے وہ نازل ہوں، اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے مزے اڑاؤں، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی اور ٹینشن نہ آئے، اس کے لیے تہجد کے وقت میں 2000 مرتبہ اس کا ورد کرے. یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کے ساتھ 2000 مرتبہ کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو انشاءاللہ ایسی مجرب اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان پر اللہ کی خاص رحمت شامل حال رہے گی، اور کبھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہوگا. اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لے اور ہمیشہ تا حیات ہے کہ اس کو جاری رکھے، تو ظاہر ہے وہ اور اس کی نسلیں سب کی نیت کر لے، سب اللہ کی رحمتوں میں انشاءاللہ غوطے لگائیں گے. یہ اس کے اندر فائدہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مد مقابل میں کوئی دشمن کا لشکر ہے، اس سے مقابلہ ہے. یا آج کے زمانے میں میچ ہوتے ہیں کہ جی کرکٹ میچ ہو گیا، جی. دشمن کی ٹیم ہے، یہ ہماری اپنی ٹیم ہے، تو اب چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے دشمن ہار جائے. اس میں بڑی طاقت ہے. اس میں وہ یہ ہے کہ دشمن اور وہ دوست دونوں ٹیمیں آمنے سامنے لشکر ہیں، تو دشمن کی ٹیم کی طرف شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرے، یا ہاتھ سے یوں اشارہ کرے جو اوپر سے نیچے گرا رہا ہے، یوں اشارہ کرے، اور اشارہ کر کے 70 مرتبہ اس کا ورد کرے. بس 70 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس دشمن کی ٹیم کی طرف زور سے 3 دفعہ پھونک دے، وہ ہار جائے گی، وہ شکست ہو جائے گی اس لشکر. سبحان اللہ. اور آج کے ظاہر لشکروں کو تو وقت نہیں ہے، لیکن آج کے لیے میچ ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، بہت زبردست تاثیر ہے. وہ ٹیم جو دشمن کی انشاءاللہ وہ ہار جائے گی، اور دوست کی ٹیم جیت جائے گی. یعنی کرکٹ کا میچ ہو، ٹینس کا میچ ہو، فٹ بال کا میچ ہو، بالکل کچھ بھی ہو رہا کچھ بھی کرے، آپ اپنی ٹیم کے لیے کر سکتے ہیں. جی یہاں پر بھی ہوتی ہے، باسکٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، جی یہاں بھی لوگوں نے اپنے اپنے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری محبوب ٹیم ہے، جی ایسے ہی. تو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے، یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی عدالت کے اندر پیشی ہے، یا باس بڑا کھڑوس قسم کا آدمی ہے، یا کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہے یار بڑا غصے کا تیز ہے، کیا کریں؟ تو 40 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں، اور سارے راستے یا عزیزو کا ورد کرتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ حاکم جو بھی ہے وہ مہربان ہو جائے گا آپ پہ. یہ زبردست تاثیر، بہت بڑی بات ہے. ہاں. اسی طریقے سے بیوی کو ڈر ہے، شوہر جو گھر آئے گا تو ناراض ہوگا، یہ گھر میں یہ سچویشن پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ تو بیوی یا عزیزو 40 مرتبہ گھر پہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ گھر آئے گا، بھلے آڈ سچویشن ہے لیکن وہ مہربان رہے گا، گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، دل نرم رہے گا. تو یہ اس کے اندر تاثیریں ہیں. اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا ہوا دیکھا یا اس کی آواز سنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست خوردہ کر دیں گے، اور گویا کہ ان کی سازشیں دشمنوں کی تار تار ہو جائیں گی. یہ گویا کہ اس کو بشارت ہے کہ تمہاری دشمن ہے، تمہیں اس کی سازشوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی سازشیں تار تار کر دیں گے اور تم محفوظ رہو گے. یہ بشارت. اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو ہے محبوبیت عطا کریں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کشش کریں گے اور اس کی بات کی اطاعت کریں گے.
یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ ایسی صورت میں دیکھیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تو اس انعام کی برکات اس شخص کو حاصل ہونے لگیں گی۔ سبحان اللہ حضرت، کام کی بات، بہت کام کی باتیں آپ نے ایک ساری زندگی کی رکاوٹیں دور کرنا صرف 412 دفعہ میں بتا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہی بات ہے نا؟ 411 جی 411 دفعہ میں ساری زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا راستہ آپ نے بتا دیا۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور جو میں سمجھاؤں یا عزیزوں کا مطلب جیتنے والا، جی بالکل، غالب، بالکل غالب، زبردست۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اگر یہ آپ کرتے رہیں، پھر آپ نے جو بات بتائی مقدموں کی، عدالتوں کی، اکھڑ باس کی، ان کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا ورد کریں، گاڑی میں جاتے ہوئے ورد کرتے ہوئے چلے جائیں۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، تو مطلب اگر کوئی سوچے تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو آسان کر لیں۔ اور پھر آپ نے تہجد کے وقت جو وظیفہ بتایا جی بالکل، کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر لیں، صحیح بات، اور وہ بھی دنوں کی ہی بات ہے، جی بالکل، یعنی دنوں میں وہ آپ مکمل کر لیں اور ساری زندگی بالکل کا مطلب بالکل کیسے نسخے ہیں، نہ کوئی دام ہے، نہ کوئی آنے جانے کی تکلیف ہے، کہیں گھر میں قدر کرے، قدر کرے، استعمال کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا فائدے ہیں۔ تو یہ باتیں گھر میں بیٹھے اپنے ٹی وی پہ یا اپنے فون کے اوپر لوگ سن رہے ہیں، اور کتنے قیمتی وظائف ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ مل رہے۔ سبحان اللہ حضرت، تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا، اور مجھے یقین ہے کہ سب شکر گزار ہیں آپ کے۔ تو یہ تو ہوئی قیمتی بات آج کی۔